معزز سامعین و سامعات، ایک انسان کے لیے اسلام نے رہنے سہنے، کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کے الغرض انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایک ضابطہ اور اصول متعین فرما دیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اسلام کے تمام تر اصول نہ صرف فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہیں بلکہ بشری تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ جب تک انسان اسلام کے ان دیے ہوئے اصولوں کی پابندی اور پاسداری نہ کرے، اس وقت تک ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ممکن ہی نہیں جہاں ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن و سنت کے اندر مختلف مقامات پر ہمارے اسلام نے عورتوں کو باپردہ رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اپنے گھروں کے اندر محدود رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ضرورت کے وقت اپنا پورا بدن ڈھک کر گھر سے باہر نکلنے کی تلقین کی ہے، اور سڑک کے کنارے چلنے کی ترغیب دی ہے، اور خوشبو لگا کر اور بجنے والا زیور پہن کر گھر سے باہر نکلنے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو فوراً پھیر لینے کی ہدایت کی ہے۔ اور جو عورت ان تمام شرعی پابندیوں کا لحاظ اور پاس نہ رکھے اور بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے بڑا سخت اور عبرت ناک سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ سب اہتمام ہمارے اسلام نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی اور آوارگی ختم ہو اور معاشرے میں مرد و زن ایک پاکیزہ اور صالح زندگی گزار سکیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ پردہ فقط عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھا کریں اور عورتوں کی عزت و احترام کا پورا خیال رکھتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ دیکھیں کہ امت کی سب سے پاکیزہ خاتون ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین یعنی حضور علیہ السلام کی بیویاں پردے کا بڑا اہتمام رکھتی تھیں۔ اسی طرح عام مومن عورتیں بھی جب گھر سے باہر نکلتیں تو برقع اور موٹی لمبی چادریں لپیٹ کر نکلا کرتی تھیں۔ تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات سے۔ آپ دیکھیں کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تو اس کی تحقیق کے لیے وہ ماں برقعے کے ساتھ پورے پردے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو یہ دیکھ کر مجلس میں موجود صحابہ کرام تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس پریشانی کے عالم میں بھی تم نے اپنا حجاب نہیں چھوڑا۔ تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم و حیا گم نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پہلے زمانے کی خواتین پردے کا کتنا اہتمام رکھتی تھیں جبکہ وہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پاکیزہ دور تھا۔ تو عزیزان محترم، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اسلامی حجاب ہی وہ واحد شے ہے کہ جس سے عورتوں کا صحیح معنی میں تحفظ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامی حجاب اور پردہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ڈھال ہے اور اسی میں عورتوں کی خوبصورتی، عزت اور شان ہے۔ اس حجاب اور پردے کو اپنائے بغیر نہ تو فواحش سے بچا جا سکتا ہے اور نہ ہی بے حیائی اور آوارگی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کو اپنائے بغیر عورتوں کی حفاظت کا تصور یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کم و بیش 7-8 مقامات پر اور احادیث کے اندر 70 سے زائد مقامات پر اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسلامی حجاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے کہ اب وہ ہمیشہ اندر ہی رہیں، جیسا کہ آج کے بعض سو کولڈ مسلمانوں کا خیال ہے۔
نہیں، بلکہ اسلام نے خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر ضرورت شدیدہ کے وقت اور پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی ہے، تاکہ وہ رستے کے شریر اور اوباش قسم کے لونڈوں کے شر سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکیں اور خود کو پاکیزہ رکھ سکیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ جن سے برقعے کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ رنگ برنگ دھاگوں کے پھول والے، ڈیزائن دار رنگوں اور موتیوں سے مزین بڑے عجیب عجیب برقعے اور حجاب مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جو بجائے حیا کے بے حیائی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لباس اتنا باریک کہ جس سے اندر تک کا لباس نظر آتا ہے، لباس اتنا تنگ کہ جس سے بدن کی ساخت اور بناوٹ صاف ظاہر ہوتی ہے، یہ سب قرب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک موقع سے حضور نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ ایسی عورتیں کثرت کے ساتھ ہوں گی جو بظاہر تو لباس میں ہوں گی، مگر وہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ جس سے جسمانی خد و خال صاف نظر آئیں گے، اور وہ خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ فرمایا کہ ایسی عورتوں کی سزا یہ ہوگی کہ وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، کہ ایسی عورتوں کا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ خود بھی پردے کا اہتمام کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور محض ضرورت کے وقت عورت کی شرافت کو ظاہر کرنے والے ڈھیلے ڈھالے برقعے پہن کر گھر سے باہر نکلیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے ترمذی کے اندر کہ المرأۃ عورۃ اذا خرجت من بیتھا استشرفها الشیطان، فرمایا کہ عورتیں سراپا پردہ ہیں، جب وہ بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔